فرض کر لیں 5% زیادہ خرچ کرتے ہیں انڈیا سے پر کیپٹا ٹرمز میں، تو وہ ہم سے اتنا ہی حصہ جو ہے ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 27 سال پہلے کی بات تھی۔ اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہر کلاس میں نے یہ کہا ہے کہ تعلیم پر زور دیا جائے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ پر، جس کو ہم ہیومن کیپٹل کی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس پر زور دیا جائے۔ اخباروں میں لکھا، ٹی وی پہ آ کے بات چیت کی، مگر ایک زندگی کا عرصہ گزر گیا، ڈیولپمنٹ پیٹرن ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہے۔ اور رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اب وہ ملک جو کہ کسی زمانے میں پر کیپٹا ٹرمز میں آمدنی کے حساب سے فی بندہ فی سال آمدنی کے حساب سے ہم سے پیچھے ہوا کرتے تھے، وہ ملک آج ہم سے آگے ہیں۔ اور ان کے آگے بڑھنے کی وجہ بھی اس پہ کوئی راز نہیں، سب اکانومسٹ دنیا میں جانتے ہیں کہ انہوں نے ہیومن کیپٹل پہ انویسٹمنٹ لگائی ہے، انہوں نے لوگوں کی ایجوکیشن، تعلیم و تربیت پہ پیسہ خرچ کیا ہے، انہوں نے اچھے اچھے ادارے بنائے ہیں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اور ہمارے ادارے جو اچھے بھلے ہوتے تھے وہ پہلے کی بنسبت تباہ و برباد ہو گئے۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ موجودہ بجٹ پر میں سن رہا تھا، کامریڈ عائشہ کی بڑی شاندار گفتگو تھی، انہوں نے آپ کو اعداد و شمار بھی دیے، تو چند اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ 2.55 ٹریلین سے 3 ٹریلین پر بڑھا دیا گیا۔ یہ ایک بڑا اضافہ ہے، 17-18% بنتا ہے۔ جی 3000 ارب، شکریہ، تھینک یو۔ ٹرانسلیشن انگلش میڈیم بندہ ہوں، آپ کو پتا ہے ملین ٹریلین میں بات کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ 16% اضافہ ہماری ڈیٹ ریسروسنگ میں ہے، یعنی کہ جو قرضے حکومت پاکستان نے بیرونی اور مقامی لیے ہوئے، اندر بھی قرضے لیے ہوئے ہیں، باہر سے بھی قرضے لیے ہوئے، ان قرضوں کی ادائیگی جو ہے ان پر بھی ظاہری بات ہے خرچہ زیادہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اور شامل کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمیں 1 ٹریلین روپیز 1000 ارب 1 ٹریلین روپیز ہمیں چاہیے کوٹ ان کوٹ اسٹریٹجک نیڈز کے لیے۔ اور یہ بھی آپ سے کچھ چھپی چھپائی بات نہیں کہ یہ اسٹریٹجک نیڈز کیا ہیں، انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ہم نے اس کو دفاع کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ کل اگر آپ رقم ملا لیں اور اس کے اندر ساتھ آپ وہ رقم بھی ملا لیں جو کہ پینشنز کی مد میں چلی جاتی ہے، وہ بھی 1 ٹریلین سے زیادہ ہے، تو سرکار 12-13 ٹریلین روپے تو سوری یہیں گئے، ٹھیک ہے نا، 13,000 ارب روپے تو یہیں پر ختم ہو گئے۔ آپ نے بولا 18,000 ارب روپے کا بجٹ ہے، تو 5.9 ارب آپ کے پاس بچتا ہے۔ اس میں سے زیادہ تر پیسے چلے جائیں گے، آپ بھی جانتے ہیں کہ حکومت کی جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ چلتا ہے اس پہ لگ جائیں گے۔ وہ بجٹ جو کہ عوام کی فلاح و بہبود پہ استعمال ہو سکے، ویلفیئر پہ استعمال ہو سکے، میں یہ نہیں کہہ رہا، خیرات کی بات نہیں کر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی $800 بلین وہ لگا رہے ہیں، یہ تو خیرات ہے نا، خیرات کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس بجٹ کی کہ جس سے ملک کی اکانومی سٹیمولیٹ ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اس کا اندازہ لگائیں کہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، IMF والے کہتے ہیں سبسڈی ختم کرو، کہتے ہیں نا، سب نے سنی بات، 1.1 ٹریلین ہماری سبسڈی ہے، مگر یہ ذرا غور سے بات سنیے کہ اس میں سے بجلی انرجی کی سبسڈی جو ہے وہ 90% انرجی کی سبسڈی ہے، تقریباً 900 and something بلین انرجی کی سبسڈی ہے۔ اس میں انہوں نے ڈسکوز کو پیسے دینے ہیں، انہوں نے آگے مزید جو ہے وہ گریڈ کو پیسے، جہاں سے وہ بجلی خریدتے ہیں، جو ان کی سینٹرل اتھارٹی، نام بھول گیا اس وقت، ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ ان کو اتنے پیسے کیوں دینے ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پیچھے IPP سے بجلی، مہنگی بجلی خریدنی ہوتی ہے۔ اربوں روپیہ IPPs والے کما رہے ہیں اور وہاں اٹھا کے پھر دبئی لے جاتے ہیں، وہاں پہ اچھی اچھی پراپرٹی خرید لیتے ہیں۔ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت ساری ٹیکس ریلیف بھی دی ہے،
مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاں انہوں نے سلیبس تبدیل کیے ہیں, کچھ ٹیکس ریلیف بھی ہے, زیادہ تر ٹیکس ریلیف امیروں کے لیے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت ساری ریلیف دی انہوں نے, سپر ٹیکس کو کم کیا ہے. مگر سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے, اور میں ابھی سے آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں, آپ لکھ لیں, میڈیا والے بھی بیٹھے ہیں, ابھی سے آپ پریڈکشن کر لیں, پیسے نہ لگائیں کیونکہ میں جوا کو اچھا نہیں سمجھتا, مگر یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ ہونے جا رہا ہے. وہ کیا کہ کیونکہ انہوں نے یہ اتنی ساری چھوٹ دی امیروں کو, اب ان کے جو ریونیو وہ پوری نہیں ہونے لگی, ریونیو پوری نہیں ہوگی. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے بیسکلی پی ڈی ایل, پیٹرولیم, پی ایل ڈی, پیٹرولیم جو لیوی ہے اس پہ جو ٹیکس اس وقت آ رہا ہے وہ 1000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے, سوری کروڑ کہہ رہا ہوں, ارب سے زیادہ ہے, یعنی 1 ٹریلین سے زیادہ ہے. ہر 15 دن کے بعد منسٹری آف فائنینس پیٹرولیم لیوی کو ری اسیس کرتی ہے اور کر سکتی ہے, یہ اس کے پاس پارلیمنٹری رائٹ ہے. پیٹرولیم لیوی کو ٹیکس ہی نہیں سمجھا جاتا. اس سال حکومت پاکستان نے 1 ٹریلین سے زیادہ روپے, 2 سالوں میں 2 ٹریلین سے زیادہ روپے انہوں نے پیٹرولیم پہ ٹیکس سے لیا, پیٹرول پہ ٹیکس لگا کے انہوں نے لیا. سمجھیں آپ بات کو؟ یہ ٹیکس جو ہے, جو غریب آدمی ہے وہ اپنی آمدنی کا زیادہ بڑا حصہ اس قسم کے ٹیکسز میں دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس. کیونکہ اگر آپ بھی 100 روپیہ فی لیٹر ٹیکس دے رہے ہیں اور ایک سرمایہ دار 100 روپیہ فی لیٹر ٹیکس دے رہا ہے, تو سرمایہ دار کے لیے تو سر 100 روپیہ کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ کے لیے ہو سکتا ہے ایک سبسٹینٹیو رقم ہو. تو اس طرح معاملہ یہ ہے کہ ہر 15 دن بعد وداؤٹ پارلیمنٹری اپروول مائنڈیڈ, ان کو پارلیمنٹ کا اپروول نہیں چاہیے پیٹرولیم لیوی کو چینج کرنے کے لیے, 15 دن بعد چینج کر سکتے ہیں. جیسے ہی ایف بی آر کی کلیکشن جائے گی نا ڈاؤن, انہوں نے پیٹرولیم لیوی کر دینی اپ, اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا معیشت پر. چلو ان کے پاس تو پیسے آ جائیں گے, معیشت پر رزلٹ کیا ہوگا؟ نمبر 1 مہنگائی, نمبر 1 مہنگائی, نمبر 2 اسٹیگنیشن, گروتھ رک جائے گی. کیونکہ یہ جو بیسک چیزوں میں مہنگائی ہوتی ہے نا, بجلی میں مہنگائی ہو, پیٹرول میں ڈیزل میں مہنگائی ہو, را مٹیریلز میں مہنگائی ہو, لیبر پاور مہنگی ہو جائے, یہ وہ چیزیں جو اکانومی کو ہمیشہ سلو کر دیتی ہیں, ہر اکانومسٹ سمجھتا ہے. حکومت کہتی ہے ہم 4% سے گرو کر کے دکھائیں گے, ہو ہی نہیں سکتا, اس بجٹ میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ گروتھ بجٹ ہوتا بالفرض, تو پی ایس ڈی پی, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے احسن اقبال صاحب منسٹر ہیں, انہوں نے کہا ہمیں 4 ٹریلین روپے دیں. ٹریلین وہی ہو گیا نا 1000, 4000 ارب روپے دیں, تب ہم کام کر سکیں گے. پچھلے سال ان کا بجٹ تھا 1 ٹریلین, ٹھیک ہے, 1000 ارب, جس میں سے انہوں نے 5.2 بلین صرف استعمال کیا, وہ بھی پورا استعمال نہیں کر سکے, پورا استعمال ہی نہیں کر سکے. اب حکومت نے کہا کہ پچھلے سال کا بجٹ تو آپ نے پورا استعمال نہیں کیا, اس سال بھی بجٹ ہم آپ کو بڑھا کے نہیں دیں گے. اس بجٹ کے اندر جو انہوں نے پی ایس ڈی پی کو دیا ہے, جو پرانے منصوبے حکومت کے, ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ مکمل ہو جائیں. اگر وہ مکمل ہو جائیں تو یہ بھی ایک معجزہ ہوگا. نیا کوئی منصوبہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی جو کہ انویسٹمنٹ پر چلتی ہے, انویسٹمنٹ کے 2 رستے ہیں, ایک پرائیویٹ انویسٹمنٹ, ایک پبلک انویسٹمنٹ. پبلک انویسٹمنٹ 0 ہے, ہو ہی نہیں رہی. پبلک انویسٹمنٹ کا کوئی انہوں نے انتظام نہیں کیا. ان کا خیال یہ ہے کہ ساری انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گی. کیوں؟ مڈل ایسٹ کے اندر جنگ ہو گئی ہے. ان کا خیال ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر پیسہ گیا ہوا ہے وہ شاید پاکستان کے ریل اسٹیٹ پہ واپس آئے گا, اسی لیے انہوں نے ریل اسٹیٹ میں چھوٹ دی ہے. آپ کا کیا, آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ سب بھی جانتے ہیں جو پیسہ ایک دفعہ پاکستان سے باہر چلا جائے, کیا وہ کبھی تاریخ میں واپس آیا پاکستان؟ نہیں ہے, وہ آئے گا ہی نہیں باہر. وہ اگر مڈل ایسٹ کے حالات خراب ہوئے تو وہاں سے پیسہ اٹھا کے وہ مزید آگے یو کے بھیج دیں گے, یورپ بھیج دیں گے, امریکہ بھیج دیں گے,
واپس نہیں لائیں گے وہ. سو اس غلط فہمی سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. اس بجٹ کے نتیجے میں ہم آخر میں کہتے ہیں وہ ایک لیٹن کا لفظ ہے سٹرس پیریبس، جس کا مطلب ہے آل ادر تھنگز بینگ ایکول. اگر اور کوئی چیز تبدیل نہ ہوئی، کوئی بڑی جنگ خطے میں نہ لگ گئی جس کے نتیجے میں پاک فوج کہہ کے ہم لڑنے کے لیے تیار، ہمیں پیسے دو، اس طرح کا معاملہ اگر نہ ہوا، اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے 4% گروتھ ناممکن ہے. اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، یہ گروتھ بجٹ نہیں ہے، یہ اسٹیگننٹ بجٹ ہے. یہ بجٹ صرف اور صرف اس سوچ سے بنایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے یہ قرضہ لیا ہے. آئی ایم ایف کے قرضے کی شرط تھی فسکل سرپلس. فسکل سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات آمدنی سے کم ہونے چاہیے. دیٹس آل. بس انہوں نے اتنے ہی پیسے خرچ کرنے جتنے لاسٹ ایئر تھے. صرف فرق یہ ہے کہ چند چیزوں میں اخراجات بڑھ گئے، ڈیفنس میں اور ڈیٹ ری سروسنگ میں. اور جن چیزوں میں اخراجات کم ہوئے وہ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں. آئی پی پیز پر اخراجات کم نہیں ہوئے. تو دوستوں، ساتھیوں، میرے ہم وطنوں، پاکستان کے شہریوں، آپ کا ملک ہے، میرا ملک ہے. زندگی گزار دی یہاں پہ. آج تک وہی مسئلے مسائل دیکھ رہے ہیں جو 27 سال پہلے جن کا ذکر کیا تھا. پبلک پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. پبلک کی بہتری کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا. کراچی کے اندر عید گزری، پانی نہیں تھا لوگوں کے پاس، ٹینکروں میں پانی منگوا رہے تھے. سردیاں یہاں پہ آئیں گی تو سانس لینے کے لیے آپ کے پاس گھٹن ہو جائے گی. اسموگ سے بچے جو ہیں ہسپتالوں میں پہنچے ہوں گے. ہسپتالوں کی میں کیا بات کروں، جو پبلک ہسپتالوں کا حال ہے اس سے تو بہتر ہے گھر میں ہی بندہ جو ہے کوئی دوائی شوائی کھلا دے. پرائیویٹ ہسپتال اور پرائیویٹ سکولز اور یونیورسٹی کی فیسیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. بے روزگاری اتنی اونچی ہے کہ 10 لاکھ بچہ